چیئرمین تحریک جوانان پاکستان جناب عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ ایک 22 سال کا نوجوان مصر فتح کرنے کے بعد پھر وہ چلتے ہیں حلب کی طرف، وہ موصل کی طرف، وہ شام کو فتح کرتے ہیں، اور پھر ایک 4 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ریجنالڈ کا، ظاہر ہے اس میں حوالہ آیا، پھر اس نے بریچ کیا، اس کے بعد مارکہ حتین جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو کریں اور اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے ذرا وہ بھی بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسرائیل کا جو شمال کا علاقہ بنتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی، جو جوش و جذبہ تھا، اور کفار کی جو پسپائی تھی، ذرا پورا منظرنامہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے کتنا اچھا کام کیا نوجوان نسل کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیر جرنیل جو ہیں ان کے متعلق آپ نے آگاہی دی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے، جب بات آتی ہے اس عظیم جرنیل کی تو ایسے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اس کے علاوہ کیا کہوں کہ آج جتنی خوبصورت باتیں ابھی سننے کو مل رہی تھیں، میں تو ایک تاریخ کی رو میں بہہ رہا تھا اور اس جگہ کے اوپر جا کے کھڑا ہو رہا تھا کہ جہاں مسلمان جو ہے جس انداز کے اندر ان کو آپ نے بتایا کہ گھٹنوں تک خون کے اندر جو ہے وہ وہاں یروشلم میں موجود تھا، اور جس انداز کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اور پھر جو ہے اور بیت المقدس جو تھا، جو ہمارا قبلہ اول تھا، وہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس کو لینے کے لیے ایک نیک ماں باپ کی خواہش جو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور اس پاک ذات کو پیدا کیا جس کو ہم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور قہاری، قدوسی، جبروت اور غفاری، یہ کوالٹیز جو تھیں وہ اگر دیکھی جائیں تو آپ کے اندر موجود تھیں۔ اب جہاں 22 سال کا نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اللہ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ جو شوق شہادت جس کا ابھی ذکر کیا اور جس کے لیے آپ نے میرے والد کے لیے بھی بولا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کو اگر جرنیل تو پاکستان میں بہت سارے ہیں اور ظاہر ہے آئندہ بھی آتے رہیں گے، میرے والد کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی وہ صرف عشق جہاد کی وجہ سے اور جہاد کے اندر رہنے کی وجہ سے ملی، ورنہ بہت سارے حمید گل آئے اور چلے گئے، لیکن یہ جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد تھا نا، یہ اس نے ایک ممتاز مقام ہر اس شخص کو دیا جس نے جہاد کے ساتھ عزت کی۔ اب ہم اس منظر نامے پہ جاتے ہیں کہ حجاز مقدس کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ وہ 4 سالہ معاہدہ جو رینالڈ کے ساتھ ہوا، ہمیشہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہنود کو بھی شامل کر لیں، یہ اپنے معاہدات سے پھر جاتے ہیں، یہ معاہدات توڑتے ہیں، اور وہی ہوا کہ وہ 4 سالہ معاہدہ جو ہے وہ توڑا گیا، باوجود اس کے لوگوں کو لوٹا گیا، لوگوں کو مارا گیا، چھوٹے موٹے جو جنگی تھے معاملات وہ کرتے رہے، انٹیلیجنس کے ذریعے آپریشن کرتے رہے، اور حد یہ ہے کہ باقاعدہ پہلی دفعہ جو پورنوگرافی تھی وہ باقاعدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کے سپاہ کے اوپر جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے، یہ نیچ حرکات آپ کو صرف مغرب سے ملتی ہیں، آپ کو مغرب سے جو ہے وہ یہ جو مغرب آج کا نظر آ رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین سے انہوں نے انصاف سیکھا؟ ورنہ انصاف یہ کرتے تھے بھلا، انہوں نے جو لوگوں کو روند ڈالا، معاہدات توڑے، پھر جب حجاز مقدس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے لیے انہوں نے رینالڈ نے جب فورسز کو اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے حجاز مقدس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین نے جا کے ان کو حلب کے اندر جو حتین تھا، حتین کے اندر جا کے ان کو جا لیا، اور ایک زبردست قسم کی جو ہے بیٹل ہوئی، 30,000 لوگ اس کے اندر جو ہے مارے گئے۔ اب اس کی جغرافیائی اہمیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سلطان جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے سیریا اور جو ایجپٹ تھا اس کی ریاست کو جو ہے اس کے ایک متفقہ سلطان بنے وہ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اب ان کو اس سائڈ سے جو ان کی کرسچنز کی جو سپلائی لائنز تھیں
وہ ان کو کاٹنی تھی. اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا کہ جب تک کہ آپ ان کی کمک کو نہ کاٹتے تب تک آپ جو ہے یہ بیٹل جو ہے وہ جیتنے کے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. درست. دوسری بات, کسی بھی جنگ کے اندر آپ کی جو سپلائی لائنز ہیں, آپ کی جو کمک ہے, آپ کی جو مزید ری انفورسمنٹس ہیں, آپ کو ان کو جو ہے وہ کٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک صرف بہترین جرنیل ہی کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اس کے جو جغرافیائی جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ اتنا کمال کا تھا کہ وہ دشمن کی ایک ایک نگاہ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے, اور ان کو جس کو آج کہا جاتا ہے, یہ جو دنیا آج کہتی ہے یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن, یہ تو صلاح الدین ایوبی سے سیکھی.